ہم ہر کسی کو جو امن اور اپنا حق مانگتا ہے اس کو ہم غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں. غداری کا جو آرٹیکل 6 ہے وہ آئین میں آیا تھا ملٹری ڈکٹیٹرز کے لیے، لیکن ہم اس کو سیاستدانوں اور ایک دوسرے کو الزام لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں ایک فرد جس کو عدالت نے غدار ڈکلیئر کیا، جس کو ہم نے پھر بھی بڑے اعزاز سے دفن کروایا، وہ تھے جنرل پرویز مشرف. لیکن ہم غدار کس کو کہتے ہیں؟ مہرنگ کو غدار کہتے ہیں، منظور پشتین کو غدار کہتے ہیں، علی وزیر کو غدار کہتے ہیں، پی ٹی آئی کو دہشت گرد بھی کہتے ہیں، غدار بھی کہتے ہیں. عمران خان 2.25 سال سے جیل میں موجود ہیں. نہ ان کی تاریخ کے لیے ہمیں جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دھرنے دینے پڑتے ہیں. یہ حالات ہیں. بلوچ ڈسپیئرنسز ڈیلی ہوتے ہیں. ہم ایک طرف کہتے ہیں نیشنل کوہیشن، لوگوں کو قومی دھارے میں لائیں، دوسری طرف ہم ینگ برائٹ لوگوں کو جو ہے وہ غائب کر دیتے ہیں. کیسے نیشنل کوہیشن آئے گی؟ کیسے؟ افسوس کے ساتھ اگر یہ ملک آگے جائے گا، یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا، تو سیاستدان نے اپنے آپ کو ذرا امپروو کرنا ہوگا. سیاستدان نے اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا، اور یہ بات ایک دوسرے کو نہ کہیں کہ جی آپ تو اس پولٹری فارم میں آئے ہیں، آپ تو اس پولٹری فارم میں آئے ہیں. یہ تو 70 سال کا رونا ہی ہے کہ یہی پولٹری فارم چل رہے ہیں. اسلام آباد میں ایک عجیب سسٹم اور ہے. یہاں پہ ایک گروپ بنا ہوا ہے اور نام اس کو دیا ہے پنجاب کے اسپیشل برانچ کے ایک سینئر افسر نے جو کے پی میں آئی جی ہیں، اور مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جو غریب نادار لوگ ہیں ان کو اٹھا کے ان پہ ناموس رسالت کا الزام لگا کے ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، جس کو بلاسفیمی بزنس گروپ بھی شاید کہتے ہیں. میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اس پہ ایک کمیشن بنائیں تاکہ حقائق جانے جائیں. اگر کوئی ناموس رسالت، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، سخت سے سخت سزا دیں. لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے کسی کو پیسے کما رہا ہے، اس سے بڑا خطرناک، گندا اور برا آدمی کوئی نہیں ہے. اس سے سخت سزا دینی چاہیے. اکثر ہم یہاں سنتے ہیں، بات ہوتی ہے کہ جی ہم جب ایک صوبے سے دوسرے صوبے جاتے ہیں، پنجاب سے سندھ جاتے ہیں، جی سڑکیں ٹھیک نہیں ہوتی. ہمارا مسئلہ ہی کوئی اور ہے. ہم کہتے ہیں جی سڑکیں باہر میں جائیں، ہمیں جینے کا حق دیں، ہمیں امن دیں، ہمیں انصاف دیں. مطلب ہم کہا کیا جاتا ہے کہ جی کے پی اور بلوچستان پیریفری کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہم کم پاکستانی ہیں یا ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ اور یہ سرٹیفکیٹ دیں گے کون؟ سیاست کام سیاستدانوں کا ہے، لیکن ہمیشہ سے ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، لیکن اگلوں نے 2-3 دفعہ یہ غلطیاں کی ہیں کہ اقتدار کے حصول کے پاس ہم جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس. تو جب کسی کے کندھے کے اوپر آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ نے وہی کرنا ہوگا جو آپ کو لائے ہیں، اسی کی طرح کرنا ہوگا. مطلب جس طرح کہتے ہیں نا کہ غزہ میں اٹ از دا موسٹ ویل ڈاکیومنٹڈ جینوسائڈ، اسی طرح 2024 کا الیکشن was the most well documentedly rigged election in the history of this country. یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا اور ہمیں ہنسی آ رہی تھی، بیکاز الیکشن کے دن انہوں نے انٹرنیٹ سب کے لیے بند کر دیے تھے، ٹیلی فون سب کے لیے بند کر دیے تھے. جب آن ہوئے اور انہوں نے تو ہم بھی حیران ہوئے، وہ ہم سے زیادہ حیران ہوئے. ایسی دوڑیں ہم نے لوگوں کی لگاتے ہوئے دیکھی ہے کہ افسوس بھی ہو رہا تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی کہ ایک کام آپ لوگ ساری زندگی کرتے آ رہے ہو، خدا کے لیے ایک دفعہ تو پراپرلی بھی کر لیا کرو. گھما پھرا کے نہ کسی جج کی غلطی ہے، نہ کسی جرنیل کی غلطی ہے، نہ کسی بیوروکریٹ کی غلطی ہے. دا پولیٹیشین ہیز ٹو پل اپ دیئر ساکس. دا پولیٹیشین ہیز ٹو گو ٹو دیئر آئیڈیالوجی. ایک سیاستدان نے بات کی تھی کہ جی شراکت نہیں، اختیار کی منتقلی. ان کے ساتھ کیا ہوا مجھ سے زیادہ آپ سب کو پتا ہے، مجھے اس کی نام بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کے بہت سے لوگ اسے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس دن ہمارے ایک آنریبل ممبر تھے ہمارے ٹریجری بینچز میں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی پچھلی حکومت میں ہم پی ٹی آئی کو بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ جی آپ ڈیولپمنٹ اور نیب ایک ساتھ نہیں چل سکتی. 3.5 سال بعد کہتے ہیں انہوں نے ہماری بات مانی. تو مجھے تو حیرت یہ ہے کہ ہم تو فرسٹ ٹائمرز تھے، اور میں صاف کہتا ہوں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ہمیں اس کا ادراک بھی ہے، اور آئی تھنک پتہ اس کا آگے لگے گا کہ ہم نے غلطیوں سے سیکھا یا نہیں سیکھا. لیکن ان کی بہت سی جماعتیں انہوں نے 2-3 دفعہ غلطیاں کی ہیں اور پھر بھی انگلیاں ہم پہ اٹھاتے ہیں کہ جی یہ آپ نے کیا کیا اور آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا. یہی سیاستدان آپس میں بیٹھیں گے، پہلے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں گے کہ جی ہم نے یہاں ظلم کیا، غلطیاں کی اور یہ کی، اور اب ہمیں آگے جانا چاہیے. ایک اٹیمپٹ ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، بٹ وہ اٹیمپٹ ہی رہ گیا، بیکاز اس کی جتنی بھی شکیں ہیں اس کی ایسی کھلی وائلیشنز ہو گئی ہیں کہ اب آدمی کو
افسوس ہی ہو سکتا ہے. سو وہی والی بات کہ یہ جی ہم اس کے پولٹری فارم سے ہیں اور یہ ہیں اور ان کے کندھوں پہ آئے ہیں, یہ چیزیں نہ کہاں کریں, بیکاز اس حد تک تو ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب یہاں پہ اختیاری کہیں پہ, اس ہاؤس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہاں سے بندے اٹھائے جا رہے ہیں, یہاں کے لوگوں کی سپیچز کاٹی جا رہی ہیں. جب تک ہم حقیقت پسندی کی طرف نہیں جائیں گے, اپنے گریبان میں نہیں دیکھیں گے, بیکاز ہم ان چیزوں سے وی آر فیلنگ دا 250 ملین پیپل آف دس کنٹری, ناٹ ایچ ادر. نقصان عوام کا ہے, تباہی عوام کی ہو رہی ہے. سو حقیقت پسندی ضروری ہے. ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے, میں آپ کو بڑا کھل کے کہتا ہوں, کسی ادارے کے, نہ فوج, نہ ریلوے, نہ CNW, کسی کی نہیں. لیکن ہماری صرف ایک بات ضرور ہے, ہر وہ ادارہ جو آئین کے اندر رہے, ہر وہ فوجی جو اپنے اوتھ پہ قائم رہے, ہم اس کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. جو نہیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. فالٹ لائنز ہم ایڈریس کریں گے, بلوچستان میں ترقی بھی ہوگی, ایکس فاٹا میں امن بھی ہوگا, اور ہماری معیشت بھی بڑھے گی. فالٹ لائنز کو ہم اگنور کرتے رہیں گے تو یہ ملک بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. قرض دیکھ لیں جو ہم ہر بجٹ میں لے رہے ہیں, اس کا اندازہ لگا لیں. سو میری سب سے یہ درخواست ہے اس ملک کے لیے, اس پاکستان کے لیے, جس نے ہمیں اور پاکستانیوں کو کچھ دیا نہ دیا ہو, اس ہاؤس میں جتنے بیٹھے ہیں ان کو بہت کچھ دیا ہے. اس ملک کے لیے اپنے ایگوز کو بیک برنر پہ ڈال کے اکٹھے ہو جائیں, ورنہ نہ یہ ملک رہے گا اور نہ اس کے اندر سیاستدان رہے گا, خدا نہ خواستہ. سو ایشو صرف اتنا ہے کہ ان چیزوں کو ریئلائزیشن بڑی ضروری ہے. اگر ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے, اپنے آپ کو بھی فیل کریں گے, اپنی فیملیز کو بھی فیل کریں گے, کانسٹیٹوئنٹس کو بھی فیل کریں گے, اس پورے ملک سے نکل. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں آرٹیکل 30P وغیرہ, سیکشن 30, لاسٹ ٹائم میں 12 منٹ بولا, کنفرم کر لیے وہ چیئر تھے. مجھے جو ویڈیو اور ٹرانسکرپٹ لی 4 منٹ 91 سیکنڈ کی ہے. تو اگر اس فلور پہ ہمیں مجبوراً رولز توڑ کے ویڈیو بنانا پڑتی ہے, اس لیے نہیں کہ ہمیں رولز توڑنے کا شوق ہے, ہماری ویڈیو سینسر ہوتی ہیں, یا تو آپ پھر ایز ڈپٹی اسپیکر یہاں رولنگ دو, رسپانسبلٹی لیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہم کریں اس کو آپ یہاں ایکسپینڈ کریں. ایک بار اسپیچ ڈیلیور ہو جائے, اس میں کوئی کہیں پہ پہاڑوں میں بیٹھ کے کوئی کٹنگ نہ کرے سرکاری لوگ. ہاؤس آرڈر میں کیوں نہیں ہوتا؟ بیکاز ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ کچھ کریں نہ کریں, سیریسلی بات سنیں, فیصلے جو ہونے وہ ہو ہی جائیں گے, جہاں پہ ہونے وہ کم از کم پارلیمان میں نہیں ہونے. سو اسی وجہ سے ہاؤس آرڈر میں نہیں آتا اور لوگ سیریس اس کو لیتے نہیں ہیں. ہمارا ایشوز دیکھ لیں, ہمارے KP کا جو ڈیمانڈ ہے دیٹ از 2600 میگا واٹ, ہمیں ملتی ہے 1100 میگا واٹ. KP بجلی بناتی ہے 7000 میگا واٹ. اسی طرح اگر آپ اور ایشوز دیکھیں تو مسئلے بہت زیادہ ہیں. اس بجٹ میں نہ کوئی ریلیف ہے. جب ایک 800 cc کی گاڑی آپ مہنگی کر دیں اور لینڈ کروزر سستی کر دیں تو آپ obviously اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہے. ہاتھی گھوڑے توپ تلواریں فوج تمہاری ساری ہے, پر اڈیالہ میں خان ہمارا پھر بھی سب پہ بھاری ہے.